نعمان علی شادرہ سے پوچھتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کی شرائط کیا ہیں، یعنی کن کن کاموں سے اور کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، وضو کے ٹوٹنے کے لیے یا وضو کو توڑنے والی جو اشیاء ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، تو جہاں تک تعلق ہے اس کے مفہوم کا کہ جب تم میں سے کوئی واش روم سے ہو کے آئے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی واش روم سے ہو کے آئے تو ڈیفینیٹلی واش روم میں جب جائے گا تو سبیلین یعنی شرمگاہ کے جو دونوں راستے ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز دونوں رستوں میں سے نکلے، چاہے وہ ہوا کی صورت میں ہو یا کچھ بھی، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسی نیند سو گیا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، ایسی نیند سویا کہ جس کی وجہ سے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اعضاء کا ڈھیلا ہونا، یاد رکھیں نیند بذات خود نواقض وضو میں نہیں ہے، لیکن اعضاء کا ڈھیلا ہونا چونکہ اس کی وجہ سے گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہوگی، اس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح احناف کے نزدیک منہ بھر کے قے آنا، یعنی ایسی ومٹ آئی کسی کو کہ جس سے منہ بھر گیا، منہ بھر کے آئی، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر ظاہر ہے غسل واجب ہو گیا تو پھر تو وضو ٹوٹ ہی گیا۔ نکسیر کسی کی پھوٹی، اتنی زیادہ خون نکلا، خون نکل کے بہہ گیا، ان تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک یہ بات ہے نا، قرآن کہتا ہے او لامستم النساء، تو قرآن کے اندر جو لمستم النساء کا لفظ ہے نا، اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر خاتون کو چھو لے تو خاتون کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قرآن نے جو لمستم النساء کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی خواتین سے ہم بستری کر لے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن کے اندر تو لمستم النساء کے الفاظ ہیں تو اس پہ کیا بحث ہوگی، تو یاد رکھیں آپ طواف کر رہے ہوں، میں اس پر عقلی دلیل بھی دوں گا، آپ طواف کر رہے ہوں اور طواف کی حالت میں ظاہر ہے کہ آپ ہر دفعہ کسی نہ کسی خاتون سے ٹکراتے جائیں گے، آپ کا جسم ٹچ ہوگا، ہاتھ ٹچ ہوگا کسی جگہ پر، تو ایسی صورت میں تو پھر وہی آپ کو بار بار جا کے وضو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں تو اصل بات یہی ہے کہ خاتون کو صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مباشرت کے ذریعے سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر مباشرت ہوئی ہے تو غسل بھی واجب ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بندے نے اگر اپنی شرمگاہ کو چھو لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں اس کے بارے میں نا صحابہ کرام علیہم رضوان کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس، میں اگر غلط نہیں ہوں تو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں غالباً، آپ کا اور ایک اور صحابی تھے، بات چیت ہو گئی، ایسا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا قیاس، جو صحابی یہ فرما رہے ہیں نا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ صحابی دیکھیں، وہ کہنے لگے، یہ دیکھیں قاری صاحب، وہ کہنے لگے میں نے اپنے کان کو ہاتھ لگایا، کیا میرا وضو ٹوٹ گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا میں نے اپنے ہاتھ کو ٹچ کیا ہے، کیا وضو ٹوٹ گیا؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے گھٹنے کو ٹچ کیا، کیا وضو ٹوٹ گیا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو کہا کہ جب میں اپنی شرمگاہ کو اگر بالفرض ہاتھ لگا بیٹھوں تو وہ بھی تو جسم کا ایک حصہ ہے، اگر آپ اس کو ناپاک کہتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے نماز پڑھنا کیسا ہوگا؟ تو دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا قیاس کہ انہوں نے کتنے احسن طریقے سے مسئلہ سمجھا دیا۔ اب وہ آگے سے کہنے لگے کہ میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، آپ قیاس پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وضو کرنے کا مطلب وضو صغیر ہے۔ وضو صغیر ہوتا ہے ہاتھوں کا دھو لینا، یعنی اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو ایسی صورت میں ہاتھ دھو لینا بہتر ہوگا۔ مفتی صاحب، کچھ لوگ گانا سنتے ہیں، میوزک سن لیتے ہیں، تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میوزک سننا کیسا ہے،
وہ میوزک سننا یا کوئی بھی گناہ کا کام کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی ایسی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر اس نیت سے وضو کرے گا کہ میرے خطائیں معاف ہو جائیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ وضو ٹوٹنے کے لیے وہی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کے گوش گزار کی۔